وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں، کیونکہ تم جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ تو آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں۔ پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے۔ اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، پھر وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیونکہ جب تک ٹوٹتے نہیں ہو تب تک اللہ سے جڑتے نہیں ہو۔ وہ اپنے راستے تک لانے کے لیے دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے۔ یاد رکھو، راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے بھی عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ یا اللہ، تجھ سے آج بھی معجزوں کا گمان ہے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تو تو قادر ہے، کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر دے مجھے۔ کوہ طور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکتا نہیں، یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نا آزما مجھے تیرے در پہ دستک دی ہے، اس یقین سے کہ تو خالی نہیں لوٹائے گا مجھے۔ بس کچھ دکھ ہیں گہرے، بس کچھ دکھ ہیں گہرے بہت، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں ہے مجھے۔ تو قادر ہے، کھوئی ہوئی وہ شے بہتر بنا کر واپس لوٹا دے مجھے۔ یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کرتے مجھے، شامل کرتے مجھے۔ یا اللہ تیرے جواب کا آج بھی انتظار ہے مجھے۔ دعاؤں کی شدتیں بڑھ جائیں تو جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کہیں آگے کا مرحلہ ہے، اور پھر اپنی طاقتوں کے اثر سے تمہیں بتاتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو دل کا حصہ بنا سکتا ہے انہیں مقدر کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تمہیں اپنے کون کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں ان ساری چاہتوں سے نواز کر لاجواب کر دیتا ہے جن کے ہونے کا تمہیں گمان تک نہ تھا۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی دعا کیوں تمہیں رات بھر ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے کہ وہ ایک ہی چاہ کیوں تمہیں سجدے پہ سجدہ کرواتی ہے؟ وہ دیری کے ذریعے تمہارے آخری صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تو بس کن کہنے کے لیے تمہیں ان تاریکیوں تک لاتا ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے اور غم کا طوفان تھم جاتا ہے۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے مقدر کے ہر صفحے سے لڑ جاتا ہے۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق وہ انہی کو دیتا ہے جنہیں وہ پسند کر لیتا ہے۔ وہ مایوس واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تمہارا رات بھر یوں جائے نماز پہ بیٹھے رہنا بلا وجہ نہیں ہے۔ تمہارا اللہ کوئی بھی لمحہ بے مقصد نہیں لاتا ہے، اور جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تہجد سے کام بناتا ہے۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں
تہجد سے نوازتا ہے۔ پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک ہی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں۔ اور پھر صبر والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو۔ اور صبر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے سلے میں کن کا معجزہ رکھا ہے۔ پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ اللہ تم سے تبھی راضی ہوتا ہے جب تم اس کی قدرتوں سے مایوس نہیں ہوتے، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تمہیں تھکاتا ہی تب ہے جب اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے کہ دنیا کے کہے پہ یقین نہ رکھو، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو سوچتے ہیں کہ ان کے آنسو رائے گاں چلے گئے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں لگتا ہے میں خفا ہوں، نہ تو میں نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو نا امید ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرو نہیں اور نہ ہی غم کرو، میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو شک میں مبتلا ہیں اور در حقیقت میں توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں میں دور لگتا ہوں، میں قریب ہی ہوں اور میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دنیا کی باتوں سے مایوس ہو گئے ہو، کیا تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں؟ جس آزمائش کو تم سزا سمجھ رہے ہو اسی کے بدلے اللہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ سجدے سے اٹھتے ہی اچانک وہ گمان حقیقت بن کر تمہارے سامنے آ گیا تو کیا کرو گے؟ چھوڑ رہے ہو نا امید ہو کر جس دعا کو، اسی سے معجزہ ہو گیا تو کیا کرو گے؟ یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر نمازوں میں رونا تمہارا اللہ کو راضی کر گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہاری گئی بازی جیت میں پلٹ گئی تو کیا کرو گے؟ جس زخم پہ خفا ہو تم اللہ سے، وہی اللہ کو سب سے پیارا ہوا تو کیا کرو گے؟ جو رکاوٹ ہے اسی کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے مایوسی میں گزار رہے ہو وہی قبولیت کا لمحہ ہوا تو کیا کرو گے؟ جسے اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اللہ نے اسی کو نیا آغاز بنا دیا تو کیا کرو گے؟ جسے ناممکن سمجھ رہے ہو وہی نصیب اللہ نے بدل دیا تو کیا کرو گے؟ سجدوں میں بہائے گئے آنسو دلیل ہیں کہ اللہ اب دعائیں قبول کرنے والا ہے، تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔
یقین رکھو تمہارا اللہ اب تم تک اندیکھے ذریعوں سے مدد بھیجنے والا ہے۔ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیرت انگیز موج سے تم قریب رہ سکو اس کے، بس اس لیے وہ دینے میں وقت لگاتا ہے تمہیں اپنے کون تک لانے کے لیے، بس وہ ناممکن سے گزار رہا ہے۔ بنا رکھے ہیں تمہارے لیے ممکن کے ان گنت وسیلے اس نے، اسے معلوم ہے اس کا بندہ مسکراہٹوں میں درد چھپا رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس سے، اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہا ہے۔ اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ دعائیں اللہ نے تمہیں کون سے نوازنے کے لیے بنائی، کیونکہ دعائیں اللہ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب سے بھی معتبر بنائی۔ جو نصیب میں نہیں، دعائیں ان لا حاصل چیزوں کے لیے بنائی گئی، اس لیے تب بھی مانگو جب ملنے کا کوئی بھی ذریعہ نظر نہ آئے۔ نصیب کا لکھا ہوا تو دعاؤں کے بغیر بھی مل جاتا ہے۔ دعائیں تمہیں قبولیت کی دلیل دینے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں اللہ کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں برے کو بہتر بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں ناممکن سے ممکن کے وسیلے نکالنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جس کے اختیار میں ہے ارض و سما، اس کے معجزوں سے پھر نا امید ہونا کیسا۔ اللہ کو سونپ دیا ہے جب سب تو پھر نصیب کا ڈر کیسا۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے، تو پھر تہجد کے سجدے کے بعد بھی دعاؤں کی قبول نہ ہونے کا یہ گمان کیسا۔ اللہ کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوگی۔ وہ تمہیں منانے کی توفیق دے رہا ہے اگر تو اس نے تمہاری ماننی ہوگی۔ وہ خود کہہ رہا ہے تم سے کہ میری مدد قریب ہے۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر تو کر رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ دل میں چاہا محبت ڈالنے والے رب نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ منا لو اسے، ابھی وقت ہے، اس نے کہانی ختم نہیں کی ابھی۔ مت ہو پریشان، اس نے تمہیں کن کا معجزہ دکھانا ہے ابھی۔ وہ دعائیں اس لیے نہیں بدل رہا کیونکہ اس نے انہیں پورا کرنا ہے ابھی۔ وہ اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تمہیں مزید سننا چاہ رہا ہے ابھی۔ ہو سکتا ہے اس چیز کا تمہیں ملنا بہتر نہ ہوا ہو ابھی۔ سن لی گئی ہیں دعائیں، قبولیت کا وقت نہیں آیا ابھی۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کو ہی اللہ نے تمہارا مقدر لکھا ہو۔ دل نہیں بدلا کیونکہ اللہ نے تمہارا مقدر بدلنا ہے ابھی۔ تاخیر ضرور کی ہے اللہ نے، پر اس نے انکار نہیں کیا ابھی۔ مایوس کیوں ہو، اللہ کا فیصلہ تو آنا ہے ابھی۔ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے، نہ کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا
دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دست رس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ جب وہ خوش ہوتا ہے تم سے تب تمہیں بھی خوش کرنے کے لیے عید دیتا ہے۔ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی ہوئی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ وہ قبولیت سے پہلے ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کی تمہیں چاہ نہیں ہوتی، تاکہ دیکھ سکے کہ کیا تم اس کی چاہت کا احترام کرتے ہو۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی ماننی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ وہ نواز دے گا تمہیں تمہاری رضا سے، تم بس ایک دفعہ اس کی رضا کے لیے خوش رہ کر تو دیکھو۔ دل تو تبھی خوش ہوگا نا جب اس دل میں رہنے والے کو خوش رکھو گے۔ اپنی منوانے کے لیے پہلے اللہ کی مانی پڑتی ہے، تو پھر بتاؤ کیا تم اس کی مانتے ہو؟ جب وہ تمہاری پیاسی زبان سے نکلی فریاد سن لیتا ہے تب وہ تمہیں تمہارے صبر کے صلے میں خوشیاں دیتا ہے۔ جب اللہ کو تمہاری دعا پسند آ جاتی ہے تو بدلے میں کن فرما دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم وقت تہجد اللہ کو پکارو اور تمہارے لیے معجزہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم یقین رکھو اور تم پہ رحم نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو دعا اللہ نے دل میں ڈالی ہے وہ نصیب میں نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام کن پہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد قبول نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ہمارے دل کو بھا جاتی ہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کا تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔ انسان کی ہر اس چیز سے آزمائش کی جاتی ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار بہت مختصر سا امتحان لے کر جزا یا سزا کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی کبھار اللہ کو
کوئی چہرہ اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ اس چہرے کو بار بار دیکھنے کے لیے امتحان کو لمبا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تکلیف دیتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے۔ بس کچھ منزلوں کے راستے اس نے ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ تمہیں ان تک پہنچانے کے لیے اللہ کی راہ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ یہ تو میری پسند کی راہ ہی نہیں، لیکن تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اس راہ کے آخر پہ جو منزل ہے وہ تمہاری کتنی پسندیدہ ہے۔ اصل میں وہ بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ سے اپنے سارے کام کرتا ہے، وہ بڑی ترتیب سے دعائیں قبول کرتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رستوں سے بڑی منزلوں تک لے جاتا ہے، یوں ہی چھوٹے چھوٹے ذریعوں سے تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ ملنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے، پر ملنے والی چیزیں نہیں۔ بڑی نفاست سے سنوارتا ہے وہ سارے معاملات، اتنی نفاست سے کہ پھر کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیزیں کسی زمانے میں بکھری بھی تھیں۔ بڑا ہنر مند ہے میرا رب، نوازنے سے لے کر مطمئن کرنے تک سبھی ہنر اسے خوب آتے ہیں۔ جیسے وہ خود پرفیکٹ ہے، بالکل ویسے ہی وہ اپنے کسی کام میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں رکھتا۔ بس یقین رکھو اس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے کوئی فریاد نکلے اور وہ قبول نہ ہو۔ سوچو تو ذرا، اگر اس دعا کے بعد کن کہہ دیا جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری ساری ادھوری دعاؤں نے پورا ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد اللہ کی مدد نے آ جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری آزمائش نے ختم ہو جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو دعا تم مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد اس ناممکن گمان نے حقیقت بن جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد روٹھے ہوئے اللہ نے مان جانا ہوا، سوچو تو ذرا جو تم دعا مانگ رہے ہو تڑپ کر سسک کر اگر اس دعا کے بعد اندھیروں نے اجالوں میں ڈھل جانا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد تمہاری پسندیدہ چیز نے واپس لوٹ آنا ہوا، سوچو تو ذرا اگر اس دعا کے بعد جو آج تم روتے ہوئے گر گراتے ہوئے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے مانگ رہے ہو، اس دعا کے بعد تمہارے مقدر نے بدل جانا ہوا۔ راضی کر لے گا اللہ کو سب ناممکن ہونے کے بعد بھی معجزوں کا انتظار کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو مقدر بگڑ جانے کے بعد بھی اس کے کن پہ یقین رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو اس کی جانب سے کی گئی دیری پہ صبر کرنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے دردی سے ٹوٹ کر اس کی آغوش میں بکھر جانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سجدوں میں گر کر اسی کا نام بار بار دہرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو بے بسی سے جھولی پھیلا کر اسے منانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ندامتیں لے کر اس کے روبرو معافی کے لیے آنسو بہانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو ضبط کی ہوئی سسکیوں کے ساتھ مسکرانا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو تاک راتوں میں وقت تہجد اٹھ اٹھ کر مانگنا تمہارا، راضی کر لے گا اللہ کو سب ختم ہو جانے کے بعد بھی یقین سے دعا کرنا تمہارا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سجدہ ہو درد کا اور اللہ راضی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس طوفان کے بعد تمہارے لیے اللہ کی مدد نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس صبر کے بعد تمہاری کہانی کا اختتام
سکون پہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی فریاد قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ توفیق دے مانگنے کی اور اس نے نوازنا نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تم پر آزمائش آئے اور تمہارے ساتھ اللہ نہ ہو، اللہ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔